الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وبعد۔ سامعین کرام، وقف ترمیمی بل پاس ہو چکا ہے۔ ہر شخص کو یہ بات معلوم ہے کہ دونوں صدنوں سے ہوتے ہوئے صدر جمہوریہ نے اس پر دستخط کر دیا ہے اور اب اس کی حیثیت باقاعدہ قانون کی ہو گئی ہے۔ لیکن یہ بڑی تعجب خیز بات ہے کہ مسلمانوں کے تئیں حکومت وقت کا جو رویہ ہے وہ بڑا منافقانہ ہے، اور اس لحاظ سے کہ ہمدردی کے نام پر وہ اس طریقے سے قانون بناتی اور وقف کی زمین کو ہڑپنے کی کوشش کر رہی ہے کہ اس قانون کے بننے کے بعد جتنے بھی وقف کی زمین ہے، جیسا قانون کے اندر ہے، اگرچہ مدت دراز سے اس پر وقف کی عمارت تعمیر ہو، وقف شدہ چیز لوگوں کے قبضے، مسلمانوں کے قبضے میں ہو، لیکن جب اس پر کوئی بھی اعتراض داخل ہو جائے گا، کوئی مقدمہ داخل کر دے گا، تو ایسی صورت میں وہ چیز متنازع فی ہو جائے گی، اور متنازع فی ہونے کے بعد اس پر کسی کا قبضہ نہیں رہے گا یا پھر حکومت قبضہ کر لے گی۔ تو اگر آپ وقف قانون کا جائزہ لیں تو آپ کو یہ بات بڑی آسانی سے معلوم ہوگی کہ وقف کی زمین پر حکومت کی نیت بڑی خراب ہے، اور وہ بڑی آسانی کے ذریعے اور بڑی آسانی کے ساتھ وقف کی زمین پر قبضہ کرنا چاہتی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایسے حالات میں جب کہ قانون بن گیا اور حکومت کی نیت کا پتہ لگ گیا، تو مسلمانوں کیا کرنا چاہیے؟ تو سب سے پہلی چیز جو مسلمان کر سکتا ہے یا کرنا چاہیے وہ یہ کہ ہندوستان ایک جمہوری ملک ہے، ایک ڈیموکریسی کنٹری ہے، جہاں پر ہر ایک بسنے والے شخص کو اپنی بات کہنے کا، احتجاج کرنے کا، مظاہرہ کرنے کا، اپنی بات ایوان تک پہنچانے کا پورا حق حاصل ہے۔ اس لیے جمہوریت کے جتنے بھی ذرائع ہیں احتجاج کرنے کے، ان تمام ذرائع کو اختیار کرنا چاہیے۔ اگر روڈ پر اترنے کی ضرورت ہو تو روڈ پر، میدان میں اگر کرنا ہے تو میدان میں، اگر کالی پٹی باندھ کر کرنا ہے تو کالی پٹی باندھ کر۔ گویا کہ جتنے بھی جمہوریت کے اندر اور جمہوری قانون میں رہ کر جن ذریعوں کو ہم اختیار کر سکتے ہیں، استعمال کر سکتے ہیں، احتجاج مظاہرہ کر سکتے ہیں، سب کو کرنا چاہیے۔ لیکن یہ بنیادی بات نہیں بھولنا چاہیے کہ ہر وقت اور ہر لمحہ اس بات پر ہماری نظر رہنی چاہیے کہ کہیں سے کوئی بھی انتشار نہ پیدا ہو، بدامنی نہ پیدا ہو، قانون کی بالادستی باقی رہے۔ کیونکہ جو مخالفین ہیں وہ تو یہ چاہتے ہی ہیں کہ ہم کچھ ایسا کریں کہ مسلمان اس کو لے کر میدان میں آ جائیں، روڈ پر آ جائیں، سڑکوں پر آ جائیں، اور پھر ہم ان کو اچھی طریقے سے مزہ چکھائیں۔ اس لیے اگر ہم نے ان کو موقع دیا تو گویا کہ وہ کامیاب ہو گئے۔ اس لیے ہمیں احتجاج کے تمام ذریعے اور طریقے تو اختیار کرنا ہی ہے، مگر یہ چیز ہمیشہ ذہن میں رکھنی چاہیے کہ جذباتی نہیں ہونا ہے۔ بس ایک سنجیدہ ہندوستانی ہونے کے لحاظ سے سنجیدگی کے ساتھ قانون کی بالادستی کو تسلیم کرتے ہوئے احتجاج کریں، تاکہ کہیں سے کوئی لیکن
کا معاملہ نہ ہو۔ ایک چیز تو یہ ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ اگر یہ قانون بن گیا تو یہ قانون الہی ہے، نہیں۔ ہم سپریم کورٹ میں جا سکتے ہیں، چیلنج کر سکتے ہیں، قانونی چارہ جوئی کر سکتے ہیں، اور جو بھی قانونی دائرے میں رہ کر ہمیں گورنمنٹ آف انڈیا، ہندوستان کا قانون ہمیں اجازت دیتا ہے، وہ سب کچھ کر سکتے ہیں۔ اس لیے یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ ہمیں اپنی طاقت عدالت اور سپریم کورٹ کے اندر بھی لگانا ہوگا تاکہ ہم اپنی بات کو قانونی دائرے میں رہ کر منوا سکیں۔ بسا اوقات ایسے جب حالات پیدا ہوتے ہیں تو بہت سارے مسلمان پریشان ہو جاتے ہیں، ان کو بے چینی ہوتی ہے اور یہ محسوس کرتے ہیں کہ اب ہمارے لیے کوئی راستہ نہیں ہے۔ لیکن مومن کبھی یہ نہیں سوچتا، وہ جانتا ہے کہ اگر تمام دروازے بند ہو جائیں تو تمام دروازوں کے بند ہونے کے بعد ایک دروازہ بالکل کھلا ہوا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کا دروازہ ہے۔ وہاں وہ سننے کے لیے بیٹھا ہے۔ ہم جب کوئی بات اس سے کہتے ہیں تو بلا واسطہ وہ سنتا ہے۔ اس لیے تمام دروازے بند ہونے کے بعد یہ اس بات پر یقین رکھنا چاہیے کہ جو اصل مالک الملک ہے، پوری کائنات کا مالک ہے، شہنشاہ ہے، رب الارباب ہے، اس کا دروازہ کھلا ہوا ہے، اور ہم جب اس کے سامنے سر جھکائیں گے، گریہ وزاری کریں گے، اپنی گناہوں کا اعتراف کریں گے، توبہ و استغفار کریں گے اور اپنی ضرورت کو اس کے سامنے پیش کریں گے، یقیناً سنے گا۔ اس لیے ہمیں یہ بات نہیں بھولنا چاہیے کسی طریقے سے کہ تمام دروازے بند ہونے کے باوجود یہ دروازہ آج بھی کھلا ہے اور ہمیشہ کھلا رہے گا۔ مگر اس دروازے پر جانے سے پہلے ہم سب کو اپنا جائزہ لینا پڑے گا اور یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ ہم کم سے کم اللہ تعالیٰ کے دربار میں اس کے سامنے سر جھکانے کے لائق تو بنے۔ جو اسلام کے آئین ہیں، جو قوانین ہیں اور جو اس کے ضوابط ہیں، اس کو عملی جامہ پہنائیں۔ اللہ تعالیٰ تو اس بات کا منتظر ہے کہ میرے بندے میرے احکامات کو عملی جامہ پہنائیں اور میرے سامنے آئیں۔ ادعونی استجب لکم، بار بار اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ مجھے پکارو، میں تو پکار سنوں گا۔ اس لیے اگر ایک آدمی اللہ تعالیٰ کو پکارتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی بات کو سنتا ہے، اور جب اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے تمام راستے کھول دیتا ہے۔ یہ بات کبھی نہیں بھولنا چاہیے کہ ہمارے لیے تمام دروازے کھلے ہوں گے۔ کب؟ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، کہ جب کوئی آدمی اللہ تعالیٰ ڈرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے اور وہاں سے روزی روٹی دے دیتا ہے جہاں سے وہ سوچ نہیں سکتا۔ اس لیے اگر ہم اپنا اللہ تعالیٰ سے لو لگائیں، ربط جوڑیں، تعلق قائم کریں تو یقیناً وہ ایک راستہ بنائے گا اور ہم اس راستے پر چل کر نجات پا جائیں گے، اور جن مصائب و آلام سے ہم لوگ گھرے ہوئے ہیں ان تمام سے چھٹکارا پا سکتے ہیں۔ ہماری پوری تاریخ بھری پڑی ہے۔ چمی گوئے مسلمانم بلرزم کہ دانم مشکلات لا لارا۔ علامہ اقبال نے یہ بات کہا تھا کہ ہم لوگ تو لا الہ الا اللہ کہتے ہیں، مگر لا الہ الا اللہ کہنے کے بعد میں تو لرز جاتا ہوں کہ ایسا نہ ہو کہ ہم لا الہ الا اللہ کہنے کے بعد یہ بھول جائیں کہ اس کے تقاضے بھی ہیں۔ مگر عام طور پر مسلمان آج کے دور میں ایسا ہی کر رہا ہے، وہ لا الہ الا اللہ تو کہتا ہے مگر اس کے تقاضے نہیں پورے کرتا۔ اور جب کوئی قوم
تقاضا نہیں پورا کرتی تو اللہ تعالیٰ بھی اس کی دعاؤں کو رد کر دیتا ہے، اور پھر اس کی جو گرد و غایت ہوتی ہے اس کو پورا اللہ تعالیٰ نہیں کرتا ہے۔ اس لیے یہ بات ہمیشہ ذہن میں رہنی چاہیے کہ یا ایھا الذین آمنوا ھل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب الیم، یا ایھا الذین آمنوا ھل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب الیم تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ کہ اے ایمان والو، کیا میں تم کو ایک ایسی تجارت نہ بتاؤں کہ اگر تم اس تجارت کو اختیار کرو تو عذاب علیم سے بچ جاؤ؟ وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا اور اس کے رسول پر ایمان لے آنا۔ تو اگر ایک مسلمان اللہ تعالیٰ پر اور اس کے رسول پر ایمان لائے گا تو چاہے جتنے بھی مصائب و علائم آئیں گے وہ تمام کے تمام چھڑ جائیں گے۔ لیکن اگر اللہ پر ایمان کمزور ہوگا، اللہ کے رسول پر ایمان کمزور ہوگا، تو ایسی صورت میں مصائب و علام ہمیں ضرور گھیریں گے، اور پھر اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں ہوگا کہ ہم اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں۔ تاریخ کے صفحات کو دیکھیے، علامہ شبلی نعمانی نے اپنی الفاروق میں اس بات کو لکھا ہے کہ جب رومی شکست کھاتے کھاتے پیچھے گئے تو یہ لوگ ہرقل کے پاس گئے اور اس سے شکایت کیا کہ ہمارے پاس تو طاقت ہے، قوت ہے، فوج ہے، سب کچھ ہے، تب بھی ہم لوگ شکست کھا رہے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو ہرقل نے اپنی سلطنت کے کچھ ذمہ داروں کو، باشعور لوگوں کو، تجربہ کاروں کو بلایا اور بلا کر ان کے سامنے اس بات کو رکھا کہ آپ فوج کے لحاظ سے، طاقت کے لحاظ سے، اسلحے کے لحاظ سے ہر اعتبار سے ان سے مضبوط ہیں، تو آخر کیا وجہ ہے کہ آپ شکست کھاتے جا رہے ہیں اور وہ لوگ غالب ہوتے جا رہے ہیں؟ اس کے سوال کے بعد پوری مجلس میں سناٹا چھا گیا، بڑی دیر تک کسی نے جواب نہیں دیا۔ تو اس کے بعد ایک کونے سے ایک تجربہ کار بڈھا اٹھا اور اس نے بڑی معقول بات کی۔ میں اس معقول بات کو آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں تاکہ ہم لوگ بھی اسی روشنی میں اپنا جائزہ لیں۔ اس بڈھے نے کہا تھا کہ عرب کے اخلاق ہمارے اخلاق سے اچھے ہیں، وہ رات کو عبادت کرتے ہیں، دن کو روزے رکھتے ہیں، کسی پر ظلم نہیں کرتے، آپس میں ایک ایک سے برابری کے ساتھ ملتے ہیں۔ ہمارا یہ حال ہے کہ شراب پیتے ہیں، بدکاریاں کرتے ہیں، اقرار کی پابندی نہیں کرتے، اوروں پر ظلم کرتے ہیں۔ اس کا اثر یہ ہے کہ ان کے ہر کام میں جوش اور استقلال ہے، اور ہمارا کام جوش و استقلال سے بالکل خالی ہے۔ اگر ہم لوگ صحیح معنی میں اس اقتباس کو اپنے اوپر منطبق کریں تو یہ بات معلوم ہوگی کہ جو تصویر اس وقت تھی بالکل اسی کے الٹے آج تصویر ہے۔ اس وقت ان لوگوں کو اس بات کا اعتراف تھا کہ ہمارے اندر تمام خرابیاں ہیں اور عربوں کے اندر تمام اچھائیاں ہیں۔ آج کی صورتحال یہ ہے کہ تمام خرابیاں ہمارے اندر پائی جاتی ہیں، چاہے وہ شراب نوشی ہو، قمار بازی ہو، زناکاری ہو، سود خوری ہو، یا جتنی بھی سماجی عوامی خرابی ہو سکتی تمام کی تمام خرابیاں ہیں۔ تو ایسی صورت میں ہم لوگوں کو اس حساب سے بھی اپنا جائزہ لینا ہوگا کہ اگر ہمارے اندر تمام خرابیاں ہیں تو ہم ان خرابیوں کا علاج کریں، ان خرابیوں سے استغفار و توبہ کریں، اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں، تو اللہ تبارک تعالیٰ یقیناً ہمارے حالات کو بدلے گا۔ اور یہ جن دشمنان اسلام کی بڑی بری نظر ہمارے اوپر ہے، اللہ تعالیٰ اس بات پر قدرت رکھتا ہے کہ ان کے دلوں کو پھیر دے، اور جو ان کے اندر دشمنی ہے اس کو الفت و محبت میں بدل دے، مگر یہ اسی وقت ممکن ہے جب ہم اپنے اندر تبدیلی لے آئیں، اور اپنے اندر تبدیلی لا کر عوام کے سامنے اس بات کا مشاہدہ اور مظاہرہ پیش کر دیں کہ نہیں، ہم پہلے کی طرح نہیں تھے، پہلے ہمارے اندر تمام تر خرابیاں موجود تھیں، مگر اب انقلاب آ گیا ہے، ہم نماز و روزہ کے صرف پابند نہیں ہیں بلکہ
جتنی بھی برائیاں تھیں ہم سے چھٹ گئی ہیں، اس لیے ہم لوگ آج کے دور میں اس قسم کے موضوعات پر تقریر تو بہت کرتے ہیں، مگر اب تقریر کی ضرورت نہیں ہے، عمل کی ضرورت ہے۔ اس لیے میں اس وقف قانون کی مناسبت سے جہاں تک میری آواز پہنچے ہر ایک شخص سے اس بات کی گزارش کروں گا کہ اس کا حل یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے ڈریں، اور میں یتق اللہ یجعل لہ مخرجا کی بنیاد پر ہم اللہ تعالیٰ ڈریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے مخرج اور نکلنے کا راستہ بنا دے گا۔ اللہ تعالیٰ قدرت اور قدرت کاملہ سے کوئی چیز بعید نہیں ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کتاب و سنت پر عمل کی توفیق بخشے۔ وما علینا الا البلاغ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔